السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں علم اسلام، جہاں ہم قرآن، حدیث اور اسلام کی روحانی کہانیوں پر گفتگو کرتے ہیں۔ یہاں آپ کو سچی اسلامی کہانیاں کی زندگی کے واقعات اور ہر وہ چیز ملے گی جو آپ کے ایمان کو تازہ کر دے گی۔ ہر ویڈیو میں ہم سکھاتے ہیں علم، ایمان اور عمال کا پیغام۔ تو آئیے آج کا روشنی بھرا سفر شروع کریں علم اسلام کے ساتھ۔ یہ صرف ایک تاریخ نہیں ہے، یہ روحانی تکمیل ہے۔ حضرت آدم سے شروع ہو کر حضرت نوح کا طوفان، ابراہیم کا آگ میں اٹھنا، موسیٰ کا دریا میں راستہ، عیسیٰ کا آسمان پر اٹھانا، اور پھر محمد کا آخری پیغام۔ آؤ ہم اس شاندار سفر کو سمجھیں۔ اچھا، تو آج ہم ایک بہت اہم قرآنی قصے کا گہرائی میں جائزہ لے رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا قصہ۔ جی ہاں، یہ قرآن میں بہت کثرت سے بیان ہوا ہے۔ ایک عظیم پیغمبر کی جدوجہد اور ان کی قوم کے اتار چڑھاؤ کی۔ بالکل، تو ہمارا مقصد صرف واقعات دہرانا نہیں بلکہ سمجھنا ہے کہ کیسے فرعون کے ظلم سے نجات ملی، پھر کیسے وہ ایک قوم سے امت بنے۔ جی، اور پھر قانون کا ملنا، توریت، اور اس سفر میں جو انہیں مشکلات آئیں، جو نافرمانیاں ہوئیں، ان سے کیا سبق ملتا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں فرعون کے ظلم سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد کیا صورتحال تھی مصر میں؟ جی، حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں تو بنی اسرائیل بڑے معزز تھے، لیکن وقت کے ساتھ حالات بدلے۔ فرعون کے دور تک آتے آتے تو وہ بہت ہی مظلوم ہو چکے تھے۔ شدید ظلم تھا۔ وہ بیٹوں کو قتل کرنے والا حکم، جی، بیٹوں کو قتل کرنا اور بیٹیوں کو زندہ رکھنا، یہ تو ایک طرح سے نسل کشی تھی، تاکہ یہ قوم بالکل بے بس ہو جائے۔ اسی آپ کہہ لیں مایوسی کے عالم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا۔ اور ذمہ داری کیا تھی؟ دو بڑی ذمہ داریاں تھیں، ایک تو بنی اسرائیل کو اس غلامی سے نجات دلانی تھی، ٹھیک، اور دوسرا خود فرعون کو توحید کی یعنی ایک اللہ کی طرف دعوت دینی تھی۔ اور فرعون کا رد عمل کیا تھا؟ ظاہر ہے اس نے مانا تو نہیں ہوگا۔ بالکل نہیں، اس نے تکبر کیا، انکار کیا۔ پھر وہ مرحلہ آیا جب اللہ نے موسیٰ کو حکم دیا کہ راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جائیں۔ اور فرعون نے پیچھا کیا؟ جی، بڑا لشکر لے کر پیچھا کیا۔ اب سوچیں، بنی اسرائیل سمندر کے کنارے، پیچھے فرعون کی فوج، آگے پانی، مطلب مکمل گھیر لیا گیا تھا۔ جی، یہ تو بڑی ڈرامیٹک صورتحال تھی۔ بالکل، اور یہی وہ عظیم معجزہ ہوا جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ اللہ کے حکم سے موسیٰ نے اپنا عصا سمندر پر مارا، پر پانی پھٹ گیا؟ جی، پانی دو حصوں میں بٹ گیا، دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا بیچ میں، خشک راستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل تو آرام سے گزر گئے۔ اور فرعون اور اس کی فوج؟ وہ جب اسی راستے پر اترے تو پانی واپس مل گیا اور سب غرق ہو گئے۔ یہ صرف نجات نہیں تھی، یہ اللہ کے انصاف کا ظہور تھا۔ فرعون سے نجات مل گئی، یہ تو ایک بڑا سنگ میل تھا، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ اب انہیں ایک قوم بننا تھا۔ درست کہا آپ نے، ایک آزاد گروہ تو بن گئے، لیکن اب ضرورت تھی ایک امت بننے کی، مطلب ایک نظریاتی بنیاد، ایک قانون، ایک نظام۔ یعنی صرف نسل یا قبیلہ ہونا کافی نہیں تھا؟ جی نہیں، ایک قوم کو جوڑنے کے لیے مشترکہ اصول، اخلاق اور قانون چاہیے۔ اسی لیے اللہ نے حضرت موسیٰ کو کوہ طور کو بلایا اور توریت عطا کی۔ اچھا، توریت، اس میں کیا تھا؟ صرف احکامات؟ نہیں، صرف احکامات نہیں، یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات تھا۔ اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ معاشرتی قوانین بھی ہوں گے؟ بالکل، انصاف کیسے قائم ہو، معاشرے میں تعلقات کیسے ہوں، یہاں تک کہ اخلاقی اور نفسیاتی تربیت کی باتیں بھی تھیں۔ یہ ایک پوری تہذیب کی بنیاد تھی۔ پوری تہذیب کی بنیاد۔ لیکن اس عظیم نعمت کے باوجود بنی اسرائیل سے کچھ غلطیاں ہوئیں، صبر کی کمی نظر آتی ہے۔ جی بالکل، اور سب سے حیران کن واقعہ تو وہ بچھڑے والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام صرف 40 دن کے لیے طور پر گئے، جی، اور پیچھے قوم نے ایک سونے کے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی، سامری کے بہکاوے میں آ کر۔ یہ تو واقعی مطلب اتنے معجزات دیکھنے کے بعد بھی شرک؟ جی، شاید غلامی کا اثر تھا یا مصر کے ماحول کا، ایک ٹھوس نظر آنے والے سہارے کی خواہش۔ موسیٰ واپس آئے تو شدید ناراض ہوئے، بچھڑا جلایا، راکھ بہائی، شرک پر سخت تنبیہ کی۔ اور یہ نافرمانی صرف یہیں تک نہیں رہی،
وہ منو سلوا والا واقعہ بھی ہے؟ ہاں وہ بھی ہے۔ اللہ نے بغیر محنت کے بہترین کھانا دیا، منو سلوا، لیکن وہ کہنے لگے نہیں جی ہمیں تو دال روٹی چاہیے، زمین کی خام سبزیاں چاہیے۔ اس پر قرآن کا تبصرہ بھی بڑا سخت ہے۔ جی، کیا تم بہتر کے بدلے ادنا چیز مانگتے ہو؟ پھر ایک بستی میں داخلے کا حکم تھا کہ عاجزی سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، انہوں نے وہ حکم بھی بدل دیا، مذاق اڑایا۔ اور پھر وہ جہاد سے انکار؟ جی، وہ شاید سب سے بڑی نافرمانی تھی۔ جب ارض مقدس میں داخل ہونے کا حکم ملا تو کہا اے موسیٰ تم اور تمہارا رب جاؤ لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ یہ تو کھلی بغاوت تھی۔ بالکل، قیادت سے، مقصد سے بغاوت، اسی کی سزا تھی پھر وہ 40 سال تک صحرا میں بھٹکنا، تیہا کا میدان۔ یعنی رہنمائی مل جانا ہی کافی نہیں ہوتا، اسے قبول کرنا، اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ بالکل، اور ان 40 سالوں میں بھی موسیٰ ان کے ساتھ رہے، رہنمائی کرتے رہے، توحید یاد دلاتے رہے، اخلاق سکھاتے رہے، قتل، چوری، جھوٹ سے منع کرنا، امانت، انصاف، رحم کی تلقین۔ وہ نبی بھی تھے اور رہنما بھی۔ قانون نافذ کرتے، فیصلے کرتے۔ جی ہاں۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو حضرت موسیٰ کا نظام تو توحید، انصاف اور صبر پر تھا، لیکن قوم کی اپنی کمزوری، ان کی نافرمانی آڑے آ گئی۔ جی، اور عظیم ترین پیغمبر کی موجودگی بھی انہیں مکمل طور پر بھٹکنے سے نہیں بچا سکی جب انہوں نے خود راستہ بدل لیا۔ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے آج؟ بہت گہرا سبق ہے۔ اگر کوئی قوم، کوئی معاشرہ اللہ کی ہدایت، قانون اور انصاف کو چھوڑ دے تو وہ گمراہی کا شکار ہو سکتا ہے، چاہے کتنی ہی واضح رہنمائی ملی ہو۔ اصل چیز اصولوں پر قائم رہنا ہے۔ صرف جاننا کافی نہیں، ماننا اور عمل کرنا ضروری ہے۔ بالکل، یہ واقعی سوچنے کا مقام ہے۔ آج بھی قوموں کو جب رہنمائی ملتی ہے تو وہ صبر، شکر اور اصولوں پر قائم رہنے کے امتحان میں کیسے پورا اترتی ہیں؟ کون سی چیزیں ان کی کامیابی یا ناکامی طے کرتی ہیں؟ یہ سوال ہمیں اپنے حال پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ علم کا اشتراک کرنے سے مدد ملتی ہے۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔